مشاہد صاحب، ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو سیز فائر کروایا ٹرمپ نے، اس کے بعد مڈل ایسٹ میں امن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمارا کنسنسس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو ایک طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے ختم کر دیا اس کو، اب کوئی خطرہ نہیں. دوسری طرف پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. تو اب دوبارہ اس مسئلے پہ آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ مذاکرات کرے گا؟ کین ایران ٹرسٹ ٹرمپ؟ نہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا. پہلے دیا تھا، ایگریمنٹ کے بعد کینسل کیا تھا. اور میرے خیال میں کچھ لوگ ایران میں یہ بھی اب میں نے سنا ہے تنقید کر رہے ہیں ریبر کی کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا 2003 والا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو فتویٰ تو واپس بھی ہو سکتا ہے. ہاں، فتویٰ تو واپس بھی ہو سکتا ہے اجتہاد کے ذریعے. اجتہاد کے بالکل. وہ ایک انڈیویجول کا فتویٰ ہے، ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ان کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتے ہیں واپس. ویسے بھی 86 سال عمر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے 3 سال سے ان کو، تو اس سے ٹھیک نہیں، لیکن دبنگ ہے، قائم ہے. تو یہ جو میں اگری کرتا ہوں اعزاز چودھری صاحب سے کہ 2 راستے ہیں. اس وقت کنجی ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اوپننگ ہے. لیکن ٹرمپ پہ اعتماد کون کرے؟ نہیں، لیکن اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے ایران کے ساتھ، دا مدر آف آل ڈیلز، کہ جناب ایران کہتا ہے ہم بم نہیں بنا رہے، اور ان کی تلسی گبارڈ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی چیف، انہوں نے 26 مارچ کو کہا تھا ایران از ناٹ میکنگ دا نیوکلیئر بم، اور فتویٰ قائم ہے. یہ ان کی اپنی ہے نا. لیکن ٹرمپ نے کہا وہ تو سیاسی بیان دیا نا، وہ تو انڈر پریشر آف دا جوئش لابی اور اسرائیل لابی کا کیا. تو اگر وہ جینوئن ایگریمنٹ ہوئے، یہ ٹرمپ کے لیے میک اور بریک ہے، ورنہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی بھی اس کا زوال یہاں سے شروع ہو جائے گا کہ وہ ڈیل کر لے ایران کے ساتھ، امن بھی آ جائے گا، سینکشن نکل جائیں گے، ایران کہے گا ہم نہیں بم بنا رہے. ورنہ پہ دوسرا آپشن ہے کہ ایک لیسن ویری کلیئر ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز از بیکمنگ another لیگ آف نیشنز. نان پرولیفریشن ٹریٹی کی بات کریں، اور یہ بات ٹھیک کی ایک اور چیز کی کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اسپیسیفک انڈیا سینٹرک ہے، انڈیا اسپیسیفک ہے اور دفاعی ہے. انڈیا نے شروع کیا تھا، پاکستان پہلا ملک تھا ورلڈ وار 2 کے بعد جو 2 لخت ہوا ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے، تو اس لیے ہم نے دفاع کے لیے کیا تھا اور اس نے پروٹیکٹ کیا ہے. اعزاز صاحب، کیا ایران امریکہ پر اعتماد کر سکتا ہے؟ کین ایران ٹرسٹ ٹرمپ؟ نہیں صاحب، دیکھیں امریکہ تو کے جو صدر ہیں انہوں نے بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے، اور ان کے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں. جس طرح دنیا میں اب سارے قاعدے قانون ختم ہو گئے ہیں اور ایک اس وقت لا آف دی جنگل ہے، تقریباً اسی قسم کا یہ بھی ماحول ہے. تو میرے خیال میں ایران جو ہے ان پہ بھروسہ تو کسی پہ بھی نہیں کرے. اگر کرنا ہے تو صرف اپنی قوت بازو پہ کر سکتا ہے، اور اسی نے اس کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، لیکن اسی نے ان کو بچایا ہے. تو سبق جو اگر ہم نے بھی سیکھنا ہے تو وہ یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت، اپنی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کسی اور کے سہارے پر نہیں رہ سکتے، خصوصاً اس وقت جب عالمی دنیا میں بین الاقوامی قوانین نامی کوئی چیز نہیں پاتی. بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے. تو مشاہد صاحب، وہی سوال ذرا مختلف انداز میں، کیا پاکستان ٹرمپ پر اعتماد کر سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کسی پر اعتماد نہ کریں. آپ نے ہمارا جو گارنٹر ہے ہمارا نیوکلیئر بم ہے، اور ہماری دبنگ قسم کی دلیرانہ پالیسی ہونی چاہیے اور صلاحیت اور قوت ہونی چاہیے. باقی جو ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، اور کہا کہ ٹرسٹ کریں بٹ ویریفائی کریں، جو ریگن کہتا تھا، تو وہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. اور یہ جو اعزاز صاحب نے بتائی کہ ان کے تھنک ٹینک میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس دفعہ اگر انڈیا آئے گا تو سمندر کے راستے سے آئے گا. خیال انڈیا فی الحال نہیں آئے گا، بہت مار پڑی. یہ ویسے آپ کا پہلے بھی خیال تھا، ہاں، لیکن آپ کا خیال غلط ثابت ہوا. نہیں، جنگ نہیں ہوئی. جنگ نہیں، وہ تو فوراً 16 گھنٹے میں سارا معاملہ ہو گیا. تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی انڈیا نہیں آئے گا؟ ابھی نہیں انڈیا. لیکن اعزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آ سکتا ہے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. انڈیا اور طریقے سے آئے گا. وہ آئے گا تھرو دا ٹیررزم، تھرو ہائبرڈ وارفیئر، تھرو ڈس انفارمیشن. جو میں کہتا ہوں 3D اسٹریٹجی ہے: ڈیمنائز پاکستان، بدنام کرو، ڈیمیج پاکستان، نقصان کرو، اور ڈی اسٹیبلائز پاکستان ٹیررزم کے ذریعے. وہ کرے گا. اس کے لیے ہمیں سیٹ آر اون ہاؤس ان آرڈر، وہ معاملہ ٹھیک کریں. ابھی ایک دم سے نہیں آئے گا انڈیا، میں آپ کو بتاؤں. لیکن ہمیں صرف جو تھنک ٹینک میں بات ہو رہی تھی کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس پہ ہم ولنریبل ہو سکتے ہیں، ان پہ کام کیا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. مشاہد صاحب کا خیال ہے کہ انڈیا آئے گا لیکن فوری طور پہ نہیں آئے گا. لیکن یہ تو خدشہ جو ہے وہ موجود ہے کہ انڈیا آ سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کی طرف سے اسلحہ بہت خریدا جا رہا ہے، اور پچھلے 3-4 ہفتے میں بہت اسلحہ خریدا گیا. اس لیے
ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو خبردار رکھیں، پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کو خبردار رہنا چاہیے۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ایران نے اسرائیل کی فوجی طاقت کا گھمنڈ، اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، جیسا کہ پاکستان نے مئی کے مہینے میں انڈیا کا غرور خاک میں ملایا تھا۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں زخمی ہیں، انڈیا بھی زخمی ہے اور اسرائیل بھی زخمی ہے، دونوں مل کر ایران کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کوئی نئی سازش ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔